بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ملک غلام رسول۔ ناظرین کرام، اب سے کچھ دیر بعد یا کچھ گھنٹوں بعد عمران خان صاحب ایک ریلی نکالنے والے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ شہباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اس ریلی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اب مذمت کا فیصلہ کیا اور خاموش نہ رہنے کو ترجیح دی ہے۔ کل عمران خان صاحب پیمز ہاسپٹل میں گئے تھے شہباز گل صاحب کی عیادت کے لیے، لیکن پولیس نے عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دی کہ عمران خان صاحب ان سے نہیں مل سکتے۔ عمران خان صاحب نے اب فیصلہ کیا ہے اور ایک ریلی نکالنی ہے کہ شہباز گل کے اوپر ہونے والا جو تشدد ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ اصل میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور ریاستی اداروں کو شہباز حکومت ٹکرانا چاہتی ہے آپس میں، اس لیے وہ ہر قسم کی سازش اور ہر حربے کو استعمال کر رہی ہے کہ جس سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ریاستی اداروں کے ٹکراؤ کا خدشہ بڑھ جائے۔ شہباز حکومت چاہتی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور سے، کسی سازش سے، کسی حربے سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت عمران خان صاحب اور ریاستی ادارے بالخصوص فوج آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے بعد یہ امپورٹڈ سرکار بیٹھ کے عوام پہ ہونے والے لاٹھی چارج کو، عوام پہ ہونے والے ظلم کو سکون کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کر سکے۔ امپورٹڈ سرکار کا یہی جو ہے اصل میں مقصد ہے۔ تو اس کے لیے امپورٹڈ سرکار نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ایک چوری پلان بنایا۔ میرے لیے مناسب یہی لگا کہ میں انہیں اسی الفاظ سے بلاؤں کہ انہوں نے ایک چوری پلان بنایا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک گیم پلان ہے جس کے تحت انہوں نے اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار نے FIA کو پہلے ہی حکم دیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی سازش سے، کسی حربے سے، ہر طور پہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور کوشش امپورٹڈ سرکار کی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو عوام میں اعتماد ہے اسے ختم کر سکیں۔ اس کے لیے جیسے ہی عمران خان صاحب نے ریلی کا اعلان کیا تو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ڈپٹی کمشنر آفس آف اسلام آباد کی جانب سے، جو کہ امپورٹڈ سرکار کے ماتحت ہے، جسے ہمارے سینئر صحافی نجم الحسن باجوہ اور ان کی ٹیم نے بھی انویسٹیگیٹ کیا۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس کے تحت اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 23 جولائی 2022 سے اسلام آباد میں ایک جگہ پہ 5 یا 5 سے زائد افراد اکٹھے ہونے پہ پابندی عائد ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا یہ عرفان نواز میمن ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد کی جانب سے اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو جاری ہوا، لیکن جب نجم الحسن باجوہ کی ٹیم نے اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہا، آفیشیل اکاؤنٹ ہے ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد کا، انہوں نے پچھلی تاریخوں میں جا کے جو ہے وہ سرچ کرنے کی کوشش کی۔ پچھلی تاریخوں میں 22، 24، 25، 23 پچھلی تاریخوں میں، پچھلے مہینے کی تاریخوں میں جا کے اسے سرچ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں پچھلے مہینے کی 23 تاریخ میں کوئی بھی ایسی پوسٹ، کوئی کاپی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ایسی کاپی پوسٹڈ نہیں ملی کہ جسے ہم لوگ سمجھ سکیں کہ یہ پچھلے مہینے کی تاریخ کو ہوا۔ جلد بازی میں انہوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ نوٹیفیکیشن پہ جو تاریخ ہے وہ بال پوائنٹ کے ساتھ لکھی گئی ہے، پینسل سے لکھی گئی ہے، وہ پرنٹڈ نہیں ہے۔ جبکہ کسی بھی ادارے کی جانب سے جب کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو
عمران خان صاحب نے جیسے ہی ریلی کا اعلان کیا تو اسلام آباد میں ایک گڑبڑاہٹ کے ماحول کا جو ہے وہ گڑبڑاہٹ سا ماحول بن گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے، ریاستی ادارے، ریاستی مشینری ایسی حرکت میں آ گئی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس نوٹیفیکیشن کو بنیاد بنا کے اور اس ریلی کو، اس نوٹیفیکیشن میں اگر آپ لوگ دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 23 پچھلے مہینے کی، حالانکہ وہ پوسٹ کل ہوا ہے یا آج ہوا ہے شاید، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلے مہینے کی 23 تاریخ سے اسلام آباد انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد کی جانب سے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت اسلام آباد میں کسی بھی جگہ پہ 5 یا 5 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، اور کوئی ریلی وغیرہ، غور کیجیے گا باقاعدہ طور پہ مینشن کیا گیا کہ کوئی ریلی وغیرہ نہیں نکال سکتے۔ ان لوگوں نے اسی بات کو بنیاد بنانا ہے، عمران صاحب خان کو گرفتار کرنا ہے کہ جی وہ ریلی لے کے آئے ہیں اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو عوامی ساکھ ہے اسے متاثر کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اور جس کے لیے روز طرح طرح کے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کے سوشل میڈیا جو سیلز ہیں پوری طرح سے متحرک ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف ڈیلی ان گنت ایڈٹ شدہ آڈیوز، ویڈیوز منظر عام پہ آ رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں۔ سمجھ سے بات بالاتا رہا ہے کہ پوری 13 اتحادی یا 11 اتحادی جماعتوں کا گٹھ جوڑ صرف ایک آدمی سے ڈرا ہوا ہے، اور وہ اس حد تک ڈرا ہوا ہے کہ اسے دیوار سے لگانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، ہر ایسی ممکن کوشش کر رہا ہے کہ جس سے وہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا سکیں۔ پوری ریاستی مشینری کو ان لوگوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ ادھر حالات یہ ہیں کہ بلوچستان میں سیلاب سے ہزاروں جو ہے وہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں متاثرین سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے امپورٹڈ سرکار کے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہے تو صرف اور صرف عمران خان کو دیوار کے ساتھ کیسے لگایا جائے اس کے لیے سوچنے کا ان کے پاس وقت پورا ہے کہ جی ہم نے کرنا کیا ہے۔ 22 کلومیٹر کے علاقے میں ایک حکومت، ایک بندہ بیٹھ کے یہ گیم پلانز کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ اب یہ لوگ پوری طرح سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب ریلی میں جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے۔ گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہوا۔ شہباز گل نے جو الفاظ ادا کیے، ہم آئین اور قانون کی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے۔ شہباز گل نے اگر غلط الفاظ استعمال کیے تو اس کی بالکل سزا بنتی ہے۔ عدالت اپنا کام آئینی طریقے سے کرے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر اس نے اپنے الفاظ میں کسی ادارے کے خلاف برا بولا ہے تو اس کی سزا بالکل بنتی ہے، کیونکہ سرکاری اداروں، ریاستی اداروں اور ریاستی مشینری کا جو احترام ہے وہ ہم سب کے لیے واجب ہے۔ ہم سب پہ اس کا لازم ہے کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ ہم کریں گے تو دنیا ہمارے اداروں کی عزت کرے گی، ہم نہیں کریں گے تو دنیا بھی نہیں کرے گی۔ لیکن ایک طریقہ کار ہے، آئین اور قانون ہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچیں کہ گڑبڑاہٹ میں ڈپٹی کمشنر آفس اسلام آباد کی جانب سے ایک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ پاکستانی نظام ہے، اس میں تو پرانی تاریخوں میں لائسنس بن جاتے ہیں، نوٹیفیکیشن تو پھر ایک چھوٹی سی بات ہے، نکالا اور بال پوائنٹ سے ڈیٹ لکھ دیجیے کہ پچھلی 23 تاریخ کو۔ وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ 1 جنوری 2022 سے یہ قانون جو ہے وہ اسلام آباد میں لاگو ہے۔ 23 جولائی سے، مطلب کہ عمران خان صاحب کی ریلی اور عمران خان صاحب کے آنے کا ان لوگوں کو اتنا ڈر پڑا کہ اول تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار یہ بات سمجھتی ہے، اور شہباز شریف مسلم لیگ نون اچھی طرح سمجھتی ہے کہ وہ لوگ اب عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، اور جائیں بھی تو کس منہ سے جائیں کہ عوام کے ساتھ وعدے کیا کیے، اور عوام کو باغ کون سے دکھائے، سبز باغ دکھائے لیکن ویرانیوں میں لے جا کے پھینک دیا۔ اب یہ لوگ رونا روتے ہیں کہ جی ہم جب سے آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو پورے پونے 3 سال گزار دیے تھے، جس میں سے 3 سال تو کرونا لے کے گیا تھا۔ تو فرعونیت کا ایک اور جو وہ زندہ مثال ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ
دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی ہیں کامران شاد، انہوں نے اپنے پروگرام میں عظمیٰ بخاری سے لیگی رہنما اور حکومتی ارکان ہیں اس سے سوال کیا کہ آپ شہباز گل سے کیا نکالنا چاہتے ہیں، آخر آپ لوگوں کو شہباز گل سے چاہیے کیا؟ تو فرعونیت وہاں پہ ختم ہو گئی جب عظمیٰ بخاری نے بڑے غروری اور مغروری انداز میں جواب دیا کہ ہم شہباز گل سے، میں نے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا اور میں وہ الفاظ میرے یاد نہیں رہنے تھے اس لیے میں نے لکھ لیا تھا کہ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ہم نے شہباز گل سے اس کے جو ہے وہ چیف کا نام سننا ہے۔ شہباز گل جس کردار کی کہانی ہے وہ اس کہانی کے یا جس کہانی کا کردار ہے شہباز گل، اس کہانی کے تمام کرداروں تک حکومت کو لے کے جائے گا، حکومت کو، ریاستی اداروں کو نہیں، قانون کو نہیں، عدالتوں کو نہیں۔ یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور جلد بازی میں غلطیاں کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری اپنی اس بات میں مان گئی کہ جو کر رہی ہے وہ حکومت کر رہی ہے، جو ایکشن لیا جا رہا ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی مرضی سے کیا جا رہا ہے۔ وہ مان گئی ہیں کہ حکومت نے وہاں تک جانا ہے جس کردار کی کہانی شہباز گل ہے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، بہت خون بہایا ہے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو یوں ہی قائم و دائم رکھے۔ ہمیں اپنے سرکاری اداروں سے محبت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔